الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ معزز سامعین، نماز کے فرائض کا بیان ہو چکا ہے، اب نماز کے واجبات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے اندر علماء کل 14 واجبات بیان کرتے ہیں، لیکن بعض علماء ان واجبات کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں، 14 کے بجائے 16 واجبات بیان کرتے ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ ان 16 واجبات کو بیان کیا جائے۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ مثلا 4 رکعت والی نماز ہو، اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے اور آخری 2 رکعتوں میں قرات سنت ہے، جیسے ظہر، عصر، عشاء کی یہ 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں۔ اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے اور آخری 2 رکعتوں میں قرات سنت ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بھول گیا اور تیسری یا چوتھی رکعت میں کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ البتہ نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت یا ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے، اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کوئی سورت یا آیات پڑھنا واجب ہے، کم از کم ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیاتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیاتوں کے برابر ہو، جیسے آیت الکرسی۔ اس سے کم پڑھنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ نمبر 4، ترتیب قراءت، یعنی سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے بھول کر پہلے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو ترتیب الٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان فاصلہ نہ کرنا۔ سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی بغیر کسی طویل وقفے کے سورت شروع کرنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی شخص اتنی دیر تک چپ کھڑا رہا یا سوچتا رہا جس میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکے، 3 تسبیح کی مقدار، تو واجب کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 6، ترتیب افعال، یعنی نماز کے افعال کو ان کی مخصوص ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے، یعنی قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد قومہ، پھر پہلا سجدہ، پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ۔ اگر کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو ترتیب بدلنے یا رکن زیادہ کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، اطمینان اور سکون سے ارکان کا ادا کرنا، یعنی نماز کے 5 مقامات پر جسم کو بالکل ساکن اور پرسکون کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، رکوع میں جا کر جسم کا ٹھہرنا۔ نمبر 2، رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3، پہلے سجدے میں جسم کا ٹکنا۔ نمبر 4، دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 5، دوسرے سجدے میں جسم کا ٹکنا۔ ان تمام حالتوں میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جسم کا آرام کی حالت میں آنا واجب ہے۔ جو لوگ کبوتر کی طرح جلدی جلدی ٹونگے مارتے ہیں ان کی نماز واجب ترک ہونے کی وجہ سے واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 8، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یعنی
قوما کرنا، رکوع سے سر اٹھا کر بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ بہت سے لوگ رکوع سے آدھے اٹھتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ سخت گناہ اور واجب کا ترک ہے، اس سے سجدہ سہوا لازم آتا ہے، نہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر بالکل سیدھا بیٹھ جانا واجب ہے جب تک پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے، دوسرے سجدے میں جانا جائز نہیں۔ نمبر 10، قاعدہ اولا، پہلا تشہد 3 یا 4 رکعت والی نماز، فرض، وتر یا سنت مؤکدہ میں 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جا سکے۔ اگر کوئی شخص بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو بیٹھ جائے، سجدہ سہوا نہیں ہوگا۔ اگر وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بیٹھے بلکہ نماز جاری رکھے اور آخر میں سجدہ سہوا کرے۔ نمبر 11، دونوں قعدوں میں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں پوری اتحیات، کلمہ شہادت اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر اتحیات کا ایک لفظ بھی چھوٹ گیا یا آخری قاعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بجائے صرف درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیا تو سجدہ سہوا لازم ہوگا۔ نمبر 12، قاعدہ اولا میں تشہد پر اضافہ نہ کرنا۔ فرض نمازوں میں پہلے قاعدے میں صرف اتحیات پڑھ کر فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کسی نے اتحیات کے بعد بھول کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا یعنی ایک رکن کی تاخیر کر دی تو تیسری رکعت میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ نماز کے خاتمے پر دائیں اور بائیں طرف منہ موڑتے وقت لفظ سلام کہنا یعنی پورا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، لیکن صرف لفظ سلام واجب ہے۔ نمبر 14، وتر کی نماز میں تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھنا یعنی عشاء کے وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب رکوع میں یا رکوع سے اٹھ کر قنوت نہ پڑھے بلکہ آخر میں سجدہ سہوا کر لے۔ نمبر 15، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ ان تکبیروں کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا بھی واجب ہے، لیکن یاد رہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازوں کی تکبیرات ہیں 6 تکبیرات، یہ اگر کسی سے بھول کر رہ گئی تو علماء کہتے ہیں کہ سجدہ سہوا واجب نہ ہوگا۔ نمبر 16، امام کے لیے بلند آواز اور آہستہ آواز کا لحاظ رکھنا یعنی امام کے لیے واجب ہے کہ وہ جہری نمازوں میں جہری قرات کرے اور سری نمازوں میں سری قرات کرے۔ مثلا فجر، مغرب، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ جمعہ، عیدین اور رمضان میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں امام پر بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ البتہ ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں امام کے لیے آہستہ قرات کرنا واجب ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کو سری نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے جبکہ جہری نمازوں میں اسے اختیار ہے، چاہے تو بلند پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ یہ تھے نماز کے واجبات، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے سنتوں کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔